بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سفر شروع کرتے ہیں۔ جہاں تک میرا علم اور میرا مطالعہ ہے، اس کے مطابق اس کائنات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ واحد ہستی ہیں جن کی مبارک زندگی میں بے شمار کتابیں لکھی گئیں۔ دنیا میں اور کوئی ایسی شخصیت یا رہنما نہیں گزرا جس کی سیرت کو اتنی تفصیل اور باریک بینی کے ساتھ بیان کیا گیا ہو جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہر مبارک اور سنہرے گوشہ کو ہم تک اسی طرح پہنچانے کی کوشش کی ہے جس طرح انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہم نے ایک بہت ہی بہترین و جامع کتاب تجلیات نبوت سے مدد لی ہے، جس کو مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے تالیف کیا ہے، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان، آپ کی نشو و نما، نبوت سے پہلے کے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ، آپ کا قبیلہ، پیدائش و رضاعت، اس کے علاوہ آپ کے مختلف ملکوں کے سفر، آپ کی عملی زندگی اور آنے والے وقت کے مختلف موضوعات کو دیکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی بات کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس گھرانے کا شجرہ نسب کیا تھا۔ پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بڑا ہی مبارک اور عظیم گھرانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے والد کا نام سردار عبداللہ، آپ کے دادا کا نام سردار عبدالمطلب اور پردادا کا نام سردار ہاشم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے خاندان کو پوری زمین کے انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، پھر مجھے پورے خاندان میں سے چن کر نبوت اور رسالت عطا کر کے پوری اولاد آدم میں افضل ترین بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا اور ان کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے۔ یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی آپ کے نسب نامہ میں آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا، لیکن وہ کتوں کے ذریعہ بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ۔ آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے جو پورے عرب میں سب سے زیادہ معزز قبیلہ تھا۔ قریش دراصل فہر بن مالک یا نضر بن کنانہ کا لقب تھا۔ بعد میں اس کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہوئی۔ یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں سیادت حاصل رہی، لیکن کسی کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا، اس کا نام زید تھا، اور وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلہ عزرہ میں جا بسا تھا اور وہیں پلا بڑا بھی تھا، لیکن جوان ہو کر مکہ آ گیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد خانہ کعبہ کا متولی بن گیا۔ یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا۔ متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی، وہ جس کے لیے اور جب چاہتا تھا کعبہ کا دروازہ کھولتا تھا۔ علاوہ ازیں قریش مکہ سے باہر آباد تھے، اس نے انہیں اندر لا کر آباد کیا، نیز اسی نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔
وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پر کھانا تیار کراتا اور چمڑے کے بڑے بڑے حوضوں میں کھجور، شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا۔ اس نے کعبہ کے شمال میں دارالندوہ کے نام سے ایک گھر بھی بنایا تھا جو کہ قریش کے اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہی ان کی پارلیمنٹ بھی تھی اور اسی میں وہ شادی وغیرہ کی رسمیں بھی انجام دیتے تھے۔ قریش کا جھنڈا اور کمان بھی کسی ہی کے ہاتھ میں تھی، چنانچہ لڑائی کا جھنڈا اس کے سوا کوئی نہیں باندھ سکتا تھا۔ وہ بڑا کریم اور عقل مند تھا۔ قریش اس کی بات بے چون و چرا تسلیم کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ آپ کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی خاندان کہلاتا تھا۔ ان کو کسی کے مناسب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا۔ مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا۔ ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے۔ انہیں سیدہ بطحہ کہا جاتا تھا۔ وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ چونکہ عربی میں اس طرح کسی چیز کے توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ ان کا اصل نام عمرو تھا۔ قریش تجارت پیشہ تھے۔ ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر منظم کیا اور اس کے لیے دونوں ملک کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کی۔ اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ کے ایک زبردست احسان کے طور پر کیا گیا ہے۔ ہاشم ایک بار تجارت کے لیے ملک شام جاتے ہوئے یثرب مدینہ منورہ سے گزرے تو وہاں بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئی اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئی۔ ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھی۔ بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ یہ بچہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکہ میں ہاشم کے بھائیوں اور ان کے خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا۔ 8 برس بعد مطلب کو جب اس کا پتہ چلا تو مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ ان کا غلام ہے، چنانچہ اسے عبد مطلب یعنی کہ مطلب کا غلام کہنے لگے اور بالآخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم تھے۔ ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا۔ وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلہ تجارت کے ذمہ دار تھے۔ جود و سخاوت اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا تھا۔ ان کے دسترخوان کا پس خوردہ مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کے کھانے کے لیے ڈال دیا جاتا تھا اور اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا۔ انہیں زمزم کا کنواں بھی کھودنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کنویں کو بنو جرہم نے مکہ سے جلاوطن ہوتے وقت پاٹ دیا تھا۔ اس وقت سے اس کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی۔ عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتلائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا۔ ان کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سب حبشی تھے۔ ان کے سردار کا نام ابرہہ تھا جو یمن پر قابض و حکمران تھا۔ وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 لشکر جرار لے کر آیا، لیکن جب مکہ کے مشرق میں مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچا اور مکہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا جنہوں نے اس پر ٹھیکری جیسے پتھر برسا دیے اور وہ کھائے ہوئے بز کی طرح ہو گئے۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50-55 دن پہلے پیش آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے۔ انہیں ذبی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنا چاہی اور اس کے لیے ان سے جھگڑا کیا، جو بڑی مشکل سے فروغ ہو سکا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 لڑکے دے دیے اور ہر ایک مقابلے کے لائق ہوا تو ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی یہ مراد پوری ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرعہ ڈالا۔ قرعہ عبداللہ کے نام نکلا، لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، مگر قریش نے انہیں روک دیا۔ بالخصوص عبداللہ کے بھائی اور ماموں سخت آڑے آئے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبی کی اولاد کہا جاتا ہے۔ ایک ذبی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور ایک آپ کے والد عبداللہ۔ اسی طرح آپ کو 2 فدیہ دیے کے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینڈے کا فدیہ دیا گیا تھا اور آپ کے والد کو 100 اونٹوں کا۔
عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھی۔ ان کا باپ وحد بن بنو زہرہ کا سردار اور عالی نسب تھا۔ آمنہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئیں۔ ادھر کچھ عرصہ بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا۔ واپسی میں وہ مدینہ کے اندر انتقال کر گئے اور انہیں نابغہ زبیانی کے مکان میں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔